جی ویلکم ٹو BBC ہیڈ لائن نیوز. میں ہوں میاں عثمان سلیم ریئل اسٹیٹ آن لائن پروگرام کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں FDA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رضوان نذیر صاحب. تو آج ہم ان سے بات کریں گے. تو رضوان صاحب پلیز مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی رہائشی جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی ریزیڈینشیل سوسائٹی کے لیے کون کون سی اپروولز درکار ہوتی ہیں اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس وقت جو کرنٹلی رولز چل رہے ہیں وہ 6 دسمبر 2021 کو آئے تھے. اس سے پہلے 2010 والے رولز تھے جو کہ ریپیل ہو چکے ہیں. اب اس کے تحت سب سے پہلے تو آپ کو لے آؤٹ پلان کی اپروول کروانی پڑتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اس میں ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ 40 کنال سے کم کی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اگر وہ 40 کنال سے اوپر کی ہے تو اس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹ. لے آؤٹ پلان اپروول کے بعد جو ہے وہ فائنل سینکشن ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی. تو جب آپ اس کو سینکشن کروا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس سوسائٹی میں آپ فیسکو کے پاس بجلی کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا سوئی گیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سوئی گیس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کی اسکیم سینکشن نہیں ہوتی آپ کسی بھی قسم کا انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اس میں ہوتا ہے جی وہ پی پی لیٹر جس کو فرسٹ اپروول کہتے ہیں، مطلب وہ پی پی لیٹر وہ میرے سننے میں ہے کہ وہ بند ہو گیا ہے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ پی پی لیٹر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس کی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے پہلے یا نہیں؟ جی بالکل. اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا جو 2010 کے رولز تھے اس میں یہ پی پی لیٹر کی ریکوائرمنٹ تھی. اب جو 2021 والے رولز آ گئے اس میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا، اب آپ جب تک اپنا رقبہ ٹوٹل پرچیز نہیں کر لیتے، مطلب تب تک آپ اس کی اپروولز نہیں اپلائی کر سکتے؟ جی بالکل. ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ سے NOC لیتے ہیں. اگر کوئی مالک اپلائی کرتا ہے کہ میں کتنے رقبے پہ اپنی اسکیم لے کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ اس کی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جب تک اس کا NOC نہ آ جائے کہ یہ رقبہ بالکل کلیئر ہے اور 100% اونرشپ جو ہے وہ ڈیولپر کے نام پہ ہے تو ہم بالکل اس کی لے آؤٹ پلان یا اس کی سینکشن نہیں کرتے. اچھا رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ مطلب ابھی کسی قسم کا رقبہ پرچیز نہیں کیا ٹوٹل، اچھا کسی طرح کی اپروولز بھی اپلائی نہیں کی، اس کے باوجود لوگ مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سادہ کاغذ کے اوپر آپ کو وصولی دے کے وہ اپنے مرلے بیچ رہے ہیں، 200 مرلہ 500 مرلہ بیچ رہے ہیں. تو اس کی کیا قانونی حیثیت کیا ہے؟ پلیز مجھے یہ بتائیے گا. جی بالکل. اس وقت فیصل آباد میں ہمارے پاس 371 انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جو اپرووڈ اسکیم ہے وہ 149 ہے. تو آپ نمبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انلیگل ہیں وہ اپرووڈ اسکیموں سے مور دین ڈبل ہے. تو یہ بالکل یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہو رہی ہے. مگر اچھا مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ کالونیز ہیں اور اس میں سے انلیگل زیادہ ہیں اور لیگل کم ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب ایک سوسائٹی بن جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ لوگ رہائشیں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد FDA کی طرف سے ایک لیٹر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ مشتری ہوشیار باش کہ یہ غیر قانونی ہے، اس میں آپ لوگ نہ جائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی اشتہاری مہم چل رہی ہوتی ہیں، تب اداروں نے کیوں نہیں روکتا؟ جی بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو ہی موقع پہ کوئی اسکیم بننا شروع ہوتی ہے تو ہمارے جو بلڈنگ انسپیکٹر ہیں جن کو ایریا جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے تو موقع پہ جا کے جو ہے نا اس کو روکتے ہیں. اور روکنے کے 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی انلیگل ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے تو ہم ایڈورٹائزر کو بھی پکڑتے ہیں اور جو ڈیولپر ہے اس کے خلاف بھی FIR جو ہے وہ فوری تھانے میں چلی جاتی ہے. اگر موقع پہ کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا جو اسٹیٹ آفس ہے FDA کا وہ فوری موقع پہ جا کے ڈیمولشنگ کرتا ہے ان چیزوں کی. اور ایسے ہی ہم PHA کو بھی لکھتے ہیں جو کہ جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹ کے معاملات ہیں وہ PHA دیکھ رہا ہے. ہم PHA کو بھی لکھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ روکی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ادارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رضوان صاحب 700 کالونیز ہیں فیصل آباد کے اندر جن میں سے تقریباً 150 جو ہیں وہ اپرووڈ ہیں. اگر آپ FDA کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا تو میں نے ابھی کرنٹلی اس کی لسٹ چیک کیا تو سر باقی مطلب 150 اونلی اپرووڈ، باقی ساری نان اپرووڈ ہیں، انلیگل ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کالونیز کیسے بن گئیں؟ مطلب ان میں رہائشیں بھی آ گئی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں ان میں. تو یہ اتنی زیادہ جو غیر قانونی آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، اشتہاری مہم بھی نہیں چلنے دیتے، اس کے باوجود بھی یہ کالونی کیسے پایا تکمیل تک پہنچ جاتی ہے؟ کیسے لوگ ان میں جا کے پھنس جاتے ہیں؟ دیکھیں جب تک دنیا میں لالچ ہے، جو لوگ فراڈ کرنے والے ہیں جن کو آپ فراڈیا کہتے ہیں عرف عام میں، ان کی چاندی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے مختلف اقدامات کرنا جو کہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں. آپ نے FDA کی ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے، آپ ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پہ ہم نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں وہ لسٹیں جو کہ اپرووڈ سوسائٹیز ہیں، جو ان اپرووڈ ہیں ان کی بھی کی ہیں. باقی فرام ٹائم ٹو ٹائم ہمارا اخبار اشتہار بھی آتا ہے، ہم لوگوں کی آگاہی کے لیے مہم بھی چلاتے ہیں
اس کے علاوہ اگر کسی نے کہیں بھی کوئی پلاٹ خریدنا ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ FDA آفس آ کے یا جسٹ ایک کال کر کے پتہ کر سکتا ہے, مطلب ویریفائی کر سکتا ہے آگے بیفور ٹائم پوچھ سکتا ہے. ہے. اچھا جیسے کہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ابھی وہاں پہ مطلب ڈپٹی کمشنر آفس میں پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر بن چکا ہے. آپ کوئی بھی بائنگ کرنے سے پہلے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا وہ پریکٹس یہاں پہ بھی ابھی پراپر نہیں ہے لیکن بندہ جا کے پوچھ سکتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ بھی ایک پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر فیصل آباد میں بھی بننا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس فراڈ سے بچ سکیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا پلیز کہ بہت سارے لوگ میں نے مارکیٹ کے اندر دیکھے ہیں جو کہ کمرشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ریزیڈینشیل پروجیکٹس بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یہ نیڈ اور ڈیمانڈ بیسڈ ہوتی ہے. اچھا کیا آپ کو معلوم ہے FDA یہ جانتا ہے کہ فیصل آباد میں کتنی سوسائٹیوں کی اس ٹائم نیڈ ہے اور کتنی کی ڈیمانڈ ہے؟ اسی طرح سے کمرشل جو مطلب ہمارے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں, اس حوالے سے کتنی نیڈ ہے فیصل آباد میں؟ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہوتا ہے, یہ نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس؟ لیکن جو کمرشل پروجیکٹ ہے وہ FDA کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے, وہ میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل جو اپنے اپنے ایریاز میں اس کو دیکھ رہی ہے. جہاں تک ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ذکر کروں میں تو فیصل آباد کی جو پاپولیشن ہے وہ 2.9% پر اینم کے حساب سے گرو کر رہی ہے. اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو جو انڈسٹریل ورکر ہے جو کہ گاؤں سے شفٹ ہو رہا ہے شہر کی طرف تو اس کے لیے ضرورت تو ہے, ٹھیک ہے, اتنی اگر پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو 2.9% تو ہاؤسنگ کالونیوں کی ضرورت تو ہے, بالکل ہے, مگر زیادہ ضرورت کے علاوہ سٹے بازی بھی چل رہی ہے. اچھا مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ یہ براؤن لینڈ ہے, یہ گرین لینڈ ہے, یہ اس کو ذرا عوام کو بتائیں کہ یہ کیا یہ ہے, براؤن لینڈ کیا ہے, گرین لینڈ کیا ہے, کس طرح سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا, پلیز ذرا وہ بھی بتا دیجیے. ابھی جو اس وقت کرنٹلی فیصل آباد پیری اربن اسٹرکچر پلان جو ہے وہ ان ووگ ہے, اسی کے تحت جو ہے وہ ساری ہماری پلاننگ ہو رہی ہے. تو گرین ایریاز وہ ہیں جو نیا ماسٹر پلان بن رہا ہے جو کہ ایگریکلچر ہے, جہاں پہ آپ کسی صورت بھی ہاؤسنگ کالونی نہیں بنا سکتے. جو براؤن ایریا صرف آپ وہیں پہ ہاؤسنگ کالونی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور ابھی فیصل آباد کا ماسٹر پلان بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آنے والا ہے, تو ماسٹر پلان میں بھی یہ چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. وہ ایک باؤنڈری ہم نے لگا دی ہے کہ یہ براؤن ہے جہاں پہ ہاؤسنگ کالونی آپ بنا سکتے ہیں, گرین میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس کو کنورٹ کر کے ہاؤسنگ کالونی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے یہ نیڈ اور ڈیمانڈ بیسڈ ہوتی ہے. اچھا اگر یہ نیڈ اور ڈیمانڈ بیسڈ نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کی اگر کوئی ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی ہے. اچھا مجھے پلیز یہ بتائیے گا تھوڑا سا, پہلے میں آپ سے ایک اور کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ورٹیکل اور ہاریزونٹل دو طرح کی ہی مطلب ریئل اسٹیٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملٹی سٹوری کانسیپٹ ہے اس میں جو ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ اس کو اپروو کریں گے؟ جی بالکل ہم اسی کو اپروو کریں گے, مگر جہاں تک فیصل آباد کا کلچر آپ اسٹڈی کریں تو یہ بیسیکلی ایک رورل کلچر ہے فیصل آباد کا. ابھی جو نیفڈا کے تحت نیفڈا والوں نے سروے کروایا تھا لوگوں سے کہ وہ کس طرح کے ہاؤسنگ یونٹ پسند کرتے ہیں, تو 90% جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی رائے دی تھی گھروں کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ورٹیکل یعنی کہ فلیٹوں پہ اوپر وہ نہیں جانا چاہتے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں مطلب اگر آپ ورٹیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو دیکھیں گرین لینڈ اگر ختم ہوتی جائے گی تو ہم لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہر طرف اگر کالونیز بن جائیں گی, ایک کانکریٹ کا مطلب شہر پورا بن جائے گا, تو کیسے یہاں پہ لوگ آکسیجن کے مسائل ہیں اور بہت سارے ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے سر حل ہوں گے؟ آپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ اب اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ مطلب جو نیا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں آپ نے ڈیفائن کی ہیں؟ جی بالکل یہ رکھا ہوا ہے, اور جو نیا ماسٹر پلان ہے وہ اس کا جو ایکسپیکٹڈ ایریا ہے وہ 660 اسکوائر کلومیٹر ہے. 660 اسکوائر کلومیٹر کے اندر ایک باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے. آپ اس کے باہر کسی صورت بھی گرین ایریا میں سوسائٹی نہیں بنا سکتے, اور اس کے اندر ہی رہ کے آپ نے سوسائٹیاں بنانی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ماسٹر پلاننگ نہیں ہے, اس پہ بالکل امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس پہ اچھا اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اچھا سر مجھے مطلب ایک میں لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, عوام کو فراڈ سے بچنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا کس طرح سے انہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اور جتنے بھی یہ فراڈ قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کس طرح سے آپ کا ایکشن ہوتا ہے؟ مطلب مارکیٹ کے اندر میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ رقبہ بھی پرچیز نہیں کیا ابھی تک, مطلب اس کا میپ بھی نہیں بنا, لیکن وہ بیچ رہے ہیں آپ کو اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر, اپنی رسید کے اوپر وہ آپ کو وصولی دے رہے ہیں, اور وہ 200 300 مطلب بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بن جائے گا 2-3 سال بعد. لیٹ سپوز اگر کوئی پرابلم بن جاتا ہے,
ہے. اچھا ان کے اکارڈنگ ٹو دا پلان وہ نہیں بنتی سوسائٹی, وہ جتنا انہوں نے پلان کیا تھا ان کے لینڈ لارڈ کے ساتھ کچھ میٹر بن جاتے ہیں, یا وہ نقشہ ہی اپرووڈ نہیں ہوتا جو انہوں نے جس نقشے کے اوپر آپ کو پلاٹ بیچا تھا. اچھا تو اس قسم کے جب مسئلے مسائل ہوتے آپ ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں, تو ان کو کس طرح سے ان کا احتساب کیا جائے گا, کس طرح سے انہیں پکڑا جائے گا؟ دیکھیں جی, زمین کا بیچنا اور زمین کا خریدنا جو ہے وہ ایک سول میٹر ہے, وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہے. جی بالکل ٹھیک. اور ادارے جو ہے نا وہ اس وقت انٹروین کرتے ہیں جب یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہو. جب ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی پاس کرنے کے رولز بنا دیے اور عوام کی آگاہی کے لیے ان کو ایڈورٹائز بھی کیا اور لوگوں کو بار بار بتایا کہ یہ 149 ہماری ہاؤسنگ اسکیم ہے جو کہ اپرووڈ ہے, اس کے علاوہ آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ اگر کریں گے تو آپ اپنی رسک اینڈ کاسٹ پہ کریں گے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ گڑھے میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے تو سرکار میرا خیال ہے کہ اس کو روک نہیں سکتی. تو یہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس یہ ہے جو لوگوں کو دے کے ہم فراڈ سے بچا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اس طرح کے فالٹی قسم کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. اچھا سر یہ دیکھیے گا پلیز, یہ دیکھیے گا مطلب ایک را لینڈ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بنتی ہے ریزیڈینشیل, کمرشل, واٹ ایور جو بھی ہے, انڈسٹریل. اچھا اب ایک را لینڈ ہے, وہ بندہ مارکیٹ کے اندر اس کی پلاٹنگ کر کے بیچ رہا ہے وداؤٹ اپروول, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی مطلب سینکشن لیٹر, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو سر دو بندوں کے درمیان یہ سول میٹر تو ہے, مان لیا اس بات کو, لیکن ایک را لینڈ کو آپ نے اس کو کنورٹ ہی نہیں کروایا ریزیڈینشیل میں یا کمرشل میں, اس کے باوجود آپ اس کو سیل کر رہے ہیں, تو سر یہ بھی تو غیر قانونی ہے. تو یہ میٹر صرف دو بندوں کے درمیان کیسے رہ گیا؟ گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ کدھر گئی؟ جی دیکھیں, اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں ہم FIRs دیتے ہیں. اگر ہمارے علم میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی را لینڈ کو پلاٹنگ کر کے بیچ رہا ہے اور اس نے FDA سے کوئی اس کی اپروول نہیں لی, سینکشن نہیں لی, تو ہم ان کے خلاف جو ہے وہ یقیناً کارروائی کرتے ہیں, پرچہ جو ہے وہ ان کے خلاف دیتے ہیں تھانے میں, اور یہی اس کا قانون ہے. ان کے خلاف FIR ہی آپ کروا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے رضوان نذیر صاحب, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں FDA فیصل آباد کے. تو انہوں نے آپ کو آج پروگرام میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں اور جو فراڈ اور اسکیم قسم کے مطلب ہمارے فیصل آباد کے اندر فراڈ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. السلام علیکم.